السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ہمارے یوٹیوب چینل رابعہ خان کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو بآسانی مل سکے۔ شکریہ۔ مجھے تھوڑی سی آپ اجازت دے دو۔ آج اس ادارے کے اندر بچیوں نے بھی بخاری شریف پڑھی، بچوں نے بھی پڑھی، بچیاں بھی حافظہ تقریباً 20 کے قریب بنی، 19-20 کے قریب ناظرہ بھی پڑھا، حافظہ بھی بنی۔ میں اسکولوں کی مخالفت نہیں کرتا، میرا بڑا بھی اسکول کی مخالفت نہیں کرتا، بخاری شریف سامنے ہے، لیکن روشن ضمیرو اسکول ایسے بناؤ، اپنی بچی کو ایسے اسکول میں داخل کراؤ جہاں پرندہ بھی اڑتا ہوا گھبرائے، جہاں پرندے کی بھی ان کے آنچل پر ان کے پاک دامن پہ نظر نہ پڑے۔ تم اللہ اکبر، مجھے سمجھ نہیں آتی تم کیسے روشن ضمیر ہو۔ اللہ اکبر، بھائی کہاں مر گئے، بہن کو اسکول چھوڑنے کیوں نہیں جاتے؟ رکشے والے کو کہتے ہیں تو چھوڑ کے آ، تو لے کے آ۔ جب رکشے والا ایسا لے کے گیا کبھی واپس نہیں آیا، پھر سر چھپاتے سر جہاں ڈھانپتے پھرتے ہو۔ 4 بھائی ایک بیل کو نہیں سنبھال سکتے، عافیہ صدیقی کو کیسے لے کے آئیں گے؟ میرے عزیزو، ہندوستان کے اندر، کشمیر کے اندر جو ہماری بہنوں بچیوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، ان کی عزت کو کیسے بچائیں گے؟ مسلمانوں غیرت کو کیا ہو گیا؟ آج 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 میں آپ سے سوال کرنے آیا، زندگی رہی اگلے سال بخاری شریف کی تقریب میں آپ کے پاس آؤں گا، آپ مجھے جواب دینا، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جب آپ نے اپنے بچی کو اسکول میں داخل کرایا، جب آپ نے اپنی بچی کو مدرسے میں داخل کرایا، یہ بچی سر پہ جو دوپٹہ لے کے آئی تھی، میرے عزیزو یہ بچی مدرسے میں آئی 2 سال کے بعد قرآن کی حافظہ بنی۔ خدا کی قسم یہ ایسا پیارا دوپٹہ سر پہ لے کے گئی کہ اس کا ایک بال نظر نہ آیا۔ اللہ اکبر، مدرسے میں اندر آئی، اتنی سی عمر میں برقع لے کے گئی، اتنی سی عمر میں ہاتھوں میں دستانے، پیروں میں موزے پہن کے گئی۔ میں نے کہا بیٹی گرمی کا موسم ہے، اور میری بچی جرابیں موٹی پہن رکھی ہیں۔ کہنے لگی چاچا، کہنے لگی بابا، کہنے لگا مولی جی، کہنے لگی استاد جی، رحمت والے نبی نے تمہیں گھٹنا کھلا رکھنے کو کہا، ہمیں ٹخنا چھپانے کے لیے کہا ہے۔ اللہ اکبر، گرمی تو برداشت کروں گی، محمد کا دیا پردہ چھوٹ جائے میں یہ برداشت نہیں کروں گی۔ یہ تمہیں مدرسے والوں نے دیا۔ اور لوگوں، جب تم نے اپنی بچی کو مدرسے میں داخل کروایا، 5000 ایڈمیشن فیس، اللہ اور ترقیاں دے، 50 دو، پھر 3 مہینے کی ایڈوانس فیس دے دی، پھر پیپر فنڈ دے دیا، پھر سلیبس فنڈ دے دیا، پھر ڈیسک فنڈ دے دیا، پھر وہاں سامنے چلے جائے، یونیفارم ملے گا 2000 کا ملے گا، سلیبس ہمارا اپنا چھپوایا ہے 3000 کا سلیبس ملے گا، 2000 کی کاپی ملے گی۔ جب تک 2 دھاری تلوار سے تیرا میرا گلا نہ کٹا، تعلیم روشن خیالی تیرے میرے گھر میں نہ آئی۔ بچی تیری بیمار 10 سال پڑھی، بچی تیری بیمار 10 سال پڑھی، بچی میری بیمار 10 سال پڑھی، تیری بچی کہاں پڑھی؟ اسکول کے اندر۔ اللہ ڈاکٹر بنائے، اللہ انجینئر بنائے، اللہ وکیل بنائے، اللہ جج بنائے، جو تم چاہتے ہو اللہ وہ بنائے، لیکن چادر 4 دیواری کا تقدس پامال نہ ہو، میری بچی حیا کی دھجیاں نہ اڑا دے۔ اللہ اکبر، یا بخاری پڑھ کے آئی، یا مشکات پڑھ کے آئی، یا ترمذی مسلم نسائی پڑھ کے آئی، حدیث کا ذخیرہ سینے میں لے کے آئی، فقہ کا ذخیرہ سینے میں لے کے آئی، قرآن کی بہاریں سینے میں لے کے آئی۔ او لوگوں، کیروڑ پکے کے غیور مسلمانوں، جب میں نے اپنی بچی کو اسکول میں پہلے دن داخل کیا تھا، میں گلاب جامن لایا تھا، گھر کے اندر سب کو میں نے تقسیم کی، محلے والوں کو بھی بھیجی، رشتہ داروں کو بھیجی، فوٹو کھچوا کر، سیلفی بنوا کر میں نے ننہال بھی بھیجی۔ میں نے کہا آج تیری نواسی پہلے دن اسکول جا رہی ہے۔ جب پہلے دن اسکول گئی تھی، ایمانداری سے بتاؤ، جرابیں بھی تھی، جوتا بھی تھا۔ جب پہلے دن اسکول گئی تھی، شلوار کا پیچ اس کے پیروں میں اٹکتا جا رہا تھا۔ جب پہلے دن اسکول گئی، اس کے گلے پہ چادر تھی، اس کے سر پہ سکارف تھا۔ رب کعبہ کی قسم، بال تو کیا کان بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ 10 سال کے بعد یہ بخاری سینے میں لے کے آئی، پردہ بھی بچا کے آئی، عزت بھی بچا کے آئی، بابے کی سفید پگڑی بھی بچا کے آئی، لیکن اسکول میں 10 سال پڑھنے کے بعد میٹرک کی سیاہ سند تو لے کے آئی، لیکن دوپٹہ کہاں چھوڑ کے آ گئی، برقع کہاں چھوڑ کے آ گئی؟ نہ گلے میں دوپٹہ رہا، نہ برقع
سر کے اوپر رہا، نہ پیر کے اندر جوتا رہا، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو گئی۔ اتنا تو تمہیں پوچھنے کا کہ میری ریڑھیوں کی کمائی تھی، میری محنت کی کمائی تھی، 4 منزلہ تگاری اٹھا کر میں نے محنت کی کمائی کی۔ بتاؤ بتاؤ میری بچی کا برقع کون لے گیا؟ بتاؤ بتاؤ میری بچی کو بے ضمیر کس نے کر دیا؟ بتاؤ بتاؤ میری بچی کا ضمیر مردہ کس نے کر دیا؟ اسے بھائی اور یار میں فرق نظر نہ آیا، اسے باپ اور دوست میں فرق نظر نہ آیا۔ اللہ اللہ، میں نے تو موٹا لباس پہنا کے بھیجا تھا جو اس کے پیر کے جوتے کو چھپا رہا تھا، ایسی میٹرک کی سند لے کر باریک لباس پہن کے آئی کہ باپ دیکھ کے موت مانگنے لگ گیا، بھائی دیکھ کے شرمندہ ہو گیا۔ ہاں جوڑ دو مسلمانوں، کب تک دھوکہ کھاتے رہو گے؟ کب تک دھوکے والی زندگی میں آتے رہو گے؟ میں پھر کہہ رہا ہوں، مدرسے والے اسکول کے مخالف نہیں، بچیوں کو وہاں پڑھاؤ جہاں تعلیم بھی ملے، ان کا پردہ عزت بھی بچی رہے۔ خدا را میٹرک ایف اے کی شرط کی خاطر اپنی بچیوں کی عزتوں کا سودا مت کرو، اپنی زندگیوں کا سودا مت کرو۔ اللہ اکبر، فاطمہ والا دوپٹہ دو، عائشہ والی پاکیزگی دے دو، خدیجہ والا حیا دے دو، ام المساکین جیسی خیرات کا جذبہ دے دو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، گھر تیرا ہوگا، بیٹی تیری ہوگی، دنیا والے دیکھیں گے انہیں رابعہ بصریہ نظر آئے گی۔ او لوگو، خدا کے واسطے تھوڑا سا عقل کے نخل لو اور اپنے بچوں کی عزت کا خیال کیجئے، عزت کا خیال کیجئے۔ چلو 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 مدینے پاک چلے، ان اللہ والوں کی جوتیوں میں چلے، میں جا کے پوچھوں میری بچی ایف اے کر رہی ہے، میری بچی پوزیشن ہولڈر ہے، او لیول کی ڈگری لے کے آتی ہے، میں نے بچی کو ڈاکٹر بنانا، میں نے بچی کو انجینئر بنانا، کہاں پڑھاؤں کہاں پڑھاؤں؟ آواز آئی، عورت کو عورت پڑھائے، عورت کو عورت پڑھائے، عورت کو عورت پڑھائے، 4 دیواری میں بند کمرے میں پڑھا۔ میں نے کہا حرج کیا ہوگا اگر میری بیٹی کسی غیر کے سامنے پڑھے گی؟ تو اٹھا جنید بغدادی، اٹھ کے کہنے لگا او خبردار، زبان منہ میں رکھ، بچی کو عورت سے پڑھا، لڑکی کو لڑکی سے پڑھا، لڑکوں سے نہ پڑھا، پروفیسروں سے نہ پڑھا، بے شک وہ باپ کی عمر کا کیوں نہ ہو، لڑکی کو لڑکی سے پڑھا۔ میں نے کہا اس کا کیا فائدہ نقصان ہو؟ کہ اگر نبی کی شریعت کا پابند ہونا چاہتا ہے، پڑھانے والا حسن بصری ہو، پڑھنے والی رابعہ بصری ہو، اکیڈمی کا نام بیت اللہ ہو، نصاب کا نام کلام اللہ ہو، ایسی پاک جگہ پر نبی کی شریعت، اللہ کا دین لڑکی کو کسی غیر مرد کے سامنے بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ صبح کتنی گھروں سے آوازیں اٹھیں گی، استاد جی آپ نے کون سا مولوی بلایا جو ہمارے اسکولوں کو بند کر کے چلا گیا؟ استاد جی آپ نے کون سا ایسا مولوی بلایا؟ اور میرے بھائیو خدا کی قسم پھر کہہ رہا ہوں، اسکولوں کالجوں کی مخالفت نہیں، مخالفت اس جگہ کی کر رہا ہوں جب بیٹی بیٹی نہیں رہتی، بہن بہن نہیں رہتی، ماں ماں کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، جب بیٹی بن کے جاتی ہے، دوست بن کے واپس آتی ہے، بھائی کے ساتھ جاتی ہے، یار کا یار ہاتھ میں لے کے آتی ہے، ایسی جگہوں کی مخالفت ہو رہی ہے، ایسی جگہوں کی مخالفت ہو رہی ہے۔ میں نے پوچھا بتاؤ غزل کے ساتھ ہاتھ ملانا کیسا ہے؟ محلے والے کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر شہر جانا، لنڈے بازار میں دھکے کھانا، غزل کے ساتھ بیٹھ کے جانا کیسا ہے؟ غزل کے ساتھ شادی میں، بھائیوں میں، مہندی میں، عقیقے میں، تعاون میں، فنکشن میں، سالگرہ کے اندر، یہ میرے چچا کا بیٹا ہے، میرا فرسٹ کزن ہے، یہ سیکنڈ کزن ہے، آئیے بیٹھے، بہن بھائی بیٹھے ہیں، کیا ہو جائے گا؟ مولوی قرآن تو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا یارو بتاؤ تو صحیح، کزن کے ساتھ ہاتھ ملانا، چاچے کے بیٹے، مامے کے بیٹے، پھپھی کے بیٹے، خالہ کے بیٹے، پڑوسی کے بیٹے، یار کے بیٹے کے ساتھ ہاتھ ملانا کیسا ہے؟ فرمایا ایک ہے کتا، ایک ہے سور، دونوں ناپاک ہیں۔ فرمایا کتا خشک کپڑوں خشک ہو اور کپڑوں سے لگ جائے، پاکی کی گنجائش باقی رہتی ہے، اور سور خشک بھی کپڑوں کو لگ جائے، کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ فرمایا سور جسم کو لگ جائے، کپڑا اتنا ناپاک نہیں ہوتا جتنا غیر محرم کے ساتھ ہاتھ ملانے میں وجود ناپاک ہو جاتا۔ میں نے کہا جی ہمارے کروڑ پکتے کا لودرا کا دستور ہے کیا؟ میں نے کہا جی مرد گھر کے اندر چودھری بنتا ہے، ڈیرے کے اندر گرم گرم حقہ سلگا کے اخبار پڑھ کے پنچایتوں میں فیصلے کرتا ہے،
عورت سبزی لینے جائے سبزی لائے تو عورت، ترکاری لائے تو عورت، صرف لینے جائے تو عورت۔ میری بچیوں تم پردے میں بیٹھی ہو، اللہ تمہارے پردوں کو سلامت رکھے، یہ پردوں کے ساتھ تمہارے جنازوں پر بھی خدا پردے ڈالے، تمہاری ڈولیوں پر بھی پردے ڈالے، تو آنے والی نسلوں پر بھی اللہ پردے ڈالے۔ او میری بچیوں، میں خدا کی قسم تمہاری وکالت کر کے جا رہا، تمہیں دنیا کی روشن خیالی کے اندر تمہیں اتنا بے عز کر دیا، باتھ روم صاف کرنے والا، فلش کے اندر مارنے والا، گٹر کھولنے والا، اگر ڈنڈا برش ہو جب تک تیری تصویر نہ لگے برش نہیں بکتا، صرف کے اوپر تیری تصویر ہے، صابن کے اوپر تیری تصویر ہے، لوشن کے اوپر تیری تصویر ہے، جوتے کے اوپر تیری تصویر ہے، سیمنٹ کی بوری کے اوپر تیری تصویر ہے، سریے کے اوپر تیری تصویر ہے، دانت صاف کرنے والے منجل کے اوپر تیری تصویر ہے، اے میری بچی کرسی میز بیڈ کے اوپر تیری تصویر ہے۔ آئے اللہ پاکستان کی غیور عوام کو، کلمہ پڑھنے والوں کو کیا ہو گیا؟ جب تک کسی کی بیٹی کی عزت کا جنازہ نہیں نکلتا، ایک میز کرسی تیرے میرے گھر میں نہیں آتی ہے۔ ہائے بچوں کی سلینٹی پر عورت کی تصویر، لالی پاپ پہ عورت کی تصویر، چاکلیٹ پہ تصویر، ڈبل روٹی انڈے کے پیکٹ کے اوپر عورت کی تصویر۔ او لوگو، اسے تو اللہ نے اتنے پردوں میں چھپایا تھا، آج کہتی ہے دوسرے ملکوں میں ہمارے حق ملتے ہیں، مسلمان ملک میں ہمارا حق نہیں۔ او میری بچی، تیرے تو اللہ نے اتنے حق بلند کیے، تیرے دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے 4 نوکر تیرے لیے تیار کیے، ابھی دنیا میں آئی تو نے بولنا نہیں سیکھا، تو نے دیکھنا نہیں سیکھا، تو نے کھانا نہیں سیکھا، تو نے چلنا نہیں سیکھا، تو نے پکڑنا نہیں سیکھا، تیری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے تیرے باپ کو تیرا نوکر بنا دیا۔ جب جوان ہوئی، باپ بوڑھا ہوا، تیری شادی کے لیے جہیز اکٹھا کرنا پڑا، اللہ نے باپ کا بوجھ بھائیوں کے کندھے پہ ڈال دیا، بھائی کو تیرا نوکر بنا دیا۔ جب لال جوڑا پہنا کے اس نے تجھے دوسرے کے ساتھ رخصت کیا، پھر بھائی کی ذمہ داری ختم ہو گئی، شوہر کو تیرا نوکر بنا دیا، شوہر بڑھاپے تک تیرا سہارا بنتا رہا۔ جب اللہ اکبر شوہر بوڑھا ہو گیا، ہاتھ میں لاٹھی آ گئی، تو اللہ نے تیرے گھر کے 4 بچوں کو تیرا نوکر بنا دیا۔ فرمایا خبردار خبردار خبردار، اگر بیٹے موجود ہوں تو محلے والوں کو کندھا دینے کی اجازت نہیں، یہ پاک عورت ہے، پاک جگہ رکھا، پاک جگہ پیدا کیا، پاک جگہ سنبھالا، اور پاکوں کے ہاتھوں سے یہ قبر میں جائے۔ خبردار اگر محرم موجود ہو تو کوشش کرو، غیر محرم کو چرپائی پر کندھا دینے کی اجازت نہیں۔ ویسے اللہ کا نام بلند کر سے ساتھ چلے جاؤ، سورت پڑھتے چلی جاؤ۔ اور میری بچی، اگر تو اسے عزت کہتی ہے، ٹیشو کی عزت زیادہ، تیری عزت کم ہے، $1 پہ تیری عزت کے سودے، چائے کی پیالی پہ تیری عزت کے سودے، شراب کے گلاس پر تیری عزت کے سودے، یہ عزت نہیں، یہ ذلت ہے۔ عزت کس میں ہے؟ حیا میں۔ عزت کس میں ہے؟ چادر 4 دیواری میں۔ عزت کس میں ہے؟ پردے میں۔ اللہ اکبر، اسلام اجازت دیتا ہے، عورت اگر ضرورت کی وجہ سے نکلے جا سکتی ہے، عورت بیمار ہو جائے ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے، عورت کو کوئی اندر کی بیماری ہو ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے۔ دروازہ بجا، کس کا؟ حضرت زینب کا۔ کون؟ حضرت حسین کی بہن۔ کون؟ سیدہ فاطمہ کی بیٹی۔ کون؟ حضرت خدیجہ کی پڑپوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دوتری۔ کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازی عبداللہ بن جعفر بن طیار کے نکاح کے اندر آئی۔ اللہ اکبر، یحییٰ بن معین تابعی ہے۔ کربلا کے واقعے کے بعد حضرت یحییٰ بن معین کہتے ہیں، نبی کی فاطمہ کی بیٹی زینب نے میرے محلے میں کرائے پہ مکان لے لیا، میرے محلے میں آ کے رہنے لگ گئی۔ میں نے کہا یحییٰ، آپ نے چال چلن دیکھا ہوگا، آپ نے ہنسنا رونا دیکھا ہوگا، آپ نے ہانڈی کھانے کا ذائقہ دیکھا ہوگا۔ کہ رب اکبر کی قسم 15 سال میری دیوار کے ساتھ اس کی دیوار رہی، قسم اٹھا کے کہتا ہوں نبی کی زینب کو میں نے آج تک کبھی برقعے کے اندر بھی نہیں دیکھا۔ بیمار ہو گئی، بستر پہ پڑ گئی، حضرت عبداللہ بن جعفر آئے، آ کے کہنے لگے زینب نانا اتنی اجازت تو دے کے گیا کہ چل میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی جا، ڈاکٹر کے پاس تجھے محرم کے ساتھ لے کے چلو۔ زینب روئی، بستر سے اٹھی، ٹھنڈا ہو کا برا، کہنے لگی او میرے گھر والے، حکم تیرا سر آنکھوں پر، لیکن بات یاد رکھ، یہ اجازت ساری عورتوں کے لیے، آل رسول کے لیے کوئی نہیں۔ اگر اجازت ملتی، جب میرا بھائی ٹکڑوں میں نیزے تلواروں کے ساتھ تڑپ رہا تھا، کربلا کی گرم زمین پہ لیٹا ہوا تھا، کوئی پانی پلانے والا نہ تھا، ہماری طرف رو رو کے دیکھ رہا تھا، باہر وہ پڑا تھا، اندر میں بچی، میں نے خیمے سے اشارہ کیا
ایک مرتبہ بولا اس زخموں میں چور چور یوں کر کے اٹھا، کہنے لگے نا باہر نا نانے کی پگڑی پہ انگلیاں اٹھ جائے گی۔ مسلمانوں اس کے بھائی کا سوگ منانے کے لیے کالے کپڑے پہن کر اپنی ہمدردی کا مظاہرہ کرنے والوں، رکشوں کے اوپر نوحے لگا کے ان سے پیار کا مظاہرہ کرنے والوں، کیا ہو گیا؟ نام اس زینب کا رکھا جو بھائی کی میت پہ آ کر رو نہ سکی، اور کام ایسے کر رہے ہو، تیری زینب کو، تیری رقیہ کو، تیری عائشہ کو کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ کبھی یہ بازاروں میں نظر آتی ہے، کبھی پارکوں میں نظر آتی ہے، کبھی ڈھول کے آگے ناچتی نظر آتی ہے، کبھی پائل باندھتی نظر آتی ہے، کبھی گھگرو باندھتی۔ نا ویرو آج جا کے پگڑیاں بیٹیوں کے پیروں میں رکھ دینا، آج جا کے بہنوں کے پیر پکڑ لینا۔ خدا کی قسم، اگر بابے کی عزت چاہتی ہو، اگر بھائی کی عزت چاہتی ہو، تو جس گھر میں تم نے جنم لیا، اللہ کرے تیری ڈولی نکلے یا اس گھر سے جنازہ نکلے، اللہ ہمارے گھر والوں کو اتنا پاکیزہ بنا دے کہ ان کے چہرے تو دور کی بات ہے، ان کے جنازوں پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ سنو بس باتوں میں بات آ گئی۔ دروازہ بجا، کون؟ عائشہ میں تیری سہیلی آئی۔ اماں جان نے کہا اندر آ گئی۔ اماں جان دیوار کے ساتھ منہ لگا کے بیٹھی ہے۔ اللہ اکبر۔ سہیلی کہنے لگی عائشہ سورج چمک رہا ہے، لگ رہا ہے تیری کمر میں درد ہے، سیک لے رہی ہے۔ بھائی کہنے لگی سیک نہیں، سورج سے پردہ کر کے بیٹھی ہوں۔ اما عائشہ اللہ اکبر۔ گھر میں نیانا کوئی نہیں، گھر میں چھوٹا بڑا بال کوئی نہیں، سر کا سائی وہ سامنے روزے انور میں جا کے آرام کر رہا ہے۔ اما عائشہ تو مجھے تو منہ دکھا۔ کہنے لگی جب سورج ڈھل جائے گا پھر آ کے منہ دیکھ لینا۔ کیوں؟ کہ اس روزے والے نے جاتے ہوئے وعدہ لیا تھا عائشہ میرے بعد کیا کرے گی، کہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کہا تھا محمد اس چہرے کو یا مصطفیٰ نے دیکھا یا باب ابو بکر نے دیکھا، مر جاؤں گی تیرے بعد چہرہ کسی کو نہیں دکھاؤں گی۔ سورج چمک رہا ہے، اگر کرنے میرے چہرے پہ پڑ گئی تو عائشہ کے پردے کی بے حیائی ہو جائے گی۔ تمہاری مائیں کون ہیں؟ یا تو منبر پہ کھڑے ہو کر یا محرابوں میں کھڑے ہو کر حلالی ماں کے بیٹے کہنا چھوڑ دو، ورنہ خدا کی قسم حلالی بن کے دکھاؤ۔ آج میرے عزیزو اللہ سے دعا کرو، میں تمہارے نام نہیں لیتا، میں یوں نہیں کہتا کھڑے ہو کے اعلان کرو، بلکہ دل ہی دل میں اللہ سے وعدہ کر لو اللہ دولہا بنا کے ایسے دروازے پہ بھیجنا جہاں جہیز کے ٹرک نہ ملے، حیا والی چادر مل جائے، غیرت ایمانی مل جائے، وہ عورت ملے جس کی گود میں کبھی رابعہ آئے، عبد القادر جیلانی آئے، وہ عورت ملے جس کی گود میں کبھی مازادویہ کبھی حسن بصری آئے۔ ایسی اللہ سے گھر والیاں مانگ لو، ایسی گھر والیاں مانگ لو۔ اللہ 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 اپنے بندوں پہ کب خوش ہوتا ہے؟ کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسا موقع، روٹی کھاتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے، سوتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، اللہ تو کبھی اپنے بندوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ فرمایا ہاں مرد عورت سو رہے ہو، تہجد کے وقت دونوں میں سے کسی کی آنکھ کھلے، دونوں میں سے ایک دوسرے کو یوں کر کے جگائے، اٹھ جا تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ اللہ فرماتے یہ جوڑے کو دیکھ کر، اس عمل کو دیکھ کے میں عرشوں پہ مسکرانے لگ جاتا ہوں۔ وقت کا ولی میرے عزیزوں محسن المدارس تمہارے سامنے بیٹھا ہے، میں تمہارے سے اور کیا بات کروں؟ تم اللہ کا حیا کرو، تم اس کے نبی کا حیا کرو۔ مولویوں نے بیچاروں نے کیا کرنا ہے؟ وہ رو ہی سکتے ہیں، دعائی تمہارے آگے کر سکتے ہیں۔ آج میری بچیوں جو تم بخاری شریف کی اللہ اکبر کتاب بل کے بیٹھی ہو، تم نے گھر جانا ہے، تمہارا جاہلوں سے واسطہ پڑھنا ہے، تمہارا بے نمازیوں سے واسطہ پڑھنا ہے۔ خدا را تم اپنے آنچل اور اپنے دوپٹے کا خیال کرنا، تم نے جو بخاری حدیث پڑھی اس کا خیال کرنا۔ رب کعبہ کی قسم زبان درازی کے ساتھ زبان درازی نہ کرنا، لڑائی کا بدلہ لڑائی سے نہ دینا، اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دینا، بلکہ جس گھر کے اندر جاؤ گھر علی کا ہو فاطمہ بلکہ دکھا دینا۔ اللہ اکبر، فاطمہ کی بیٹی بلکہ دکھا دینا، زینب کی بیٹی بلکہ دکھا دینا، رقیہ ام کلثوم کی بیٹی دکھا دینا۔ ہر آنے والا دیکھ کے کہ یہ کالج سے نہیں پڑھی، محمد کی یونیورسٹی سے پڑھی ہوئی ہے، یہ مدرسے کی پیداوار ہے، یہ زکوٰۃ خیرات لینے والوں کی پیداوار ہے۔ او لوگو
فقیر ہاتھ جوڑ کے شب جمعہ کی رات ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، یہ چھوٹے چھوٹے کمکنوں کو گر سکتے ہو، بیٹھنے والے لوگوں کو گر سکتے ہو، پردے میں عورتوں کو گر سکتے ہو، لیکن آج اس بابرکت محفل میں جتنا آسمان سے فرشتہ آیا اس کی تعداد کو کوئی نہیں گر سکتا۔ آج فرشتوں کے قلم میرے عزیزوں کھسوا دو، آج میرے عزیزوں کے ہاتھوں کو تھکا دو، آج اللہ سے ایسی سچی سچی توبہ کر کے جاؤ، آج اللہ سے ایسی صلح کر کے جاؤ کہ بیٹا دے بیٹی قرآن کا حافظ بناؤں گا، عالم بناؤں گا، عالمہ بناؤں گا، الہی میرا مال ہو تیرا قرآن ہو، میرا مال ہو تیرے نبی کا فرمان ہو، مدارس دینی ہو، پڑھنے والے نبی کے مہمان ہو، کمائی ہم کریں گے، پڑھائی وہ کریں گے، عالم وہ بنیں گے، جنت میں مکان ہمیں ملیں گے۔ او لوگو آج سارا مجمع اللہ کے دربار میں سچی سچی توبہ کرے اور نبی والے کام کو آگے بڑھانے کے لیے اور نبی کی بات کو ماننے کے لیے آج عزم و ارادہ کرے اور 3 مرتبہ زبان حال سے کہہ دے یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ جو ہمارے ذمہ کام تھا اس کے عمر سے ہم نے کر دیا، اس کی رحمت اس کی توفیق سے ہم نے کر دیا، معاف کرنا نہ کرنا وہ جانے، اس کا کام جانے، لیکن اس کا نبی خوشخبری دے کے چلا گیا۔ بندہ جب ندامت کا آنسو نکالتا ہے اور کہتا ہے معاف کر دے، ہونٹ جڑتے کوئی نہیں وہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کوئی مجمع میں سے جوان، کوئی مجمع میں سے بوڑھا اٹھ کے نہ جائے۔ آج میرے عزیزو اللہ اکبر، یہ دیکھو میرے عزیزو جو حضور نے اپنی زبان سے موتی بکھیرے اللہ والوں نے اس کتاب میں محفوظ کر دیے، یہ دیکھو نبی کا فرمان تمہارے سامنے تمہارے سے کچھ تقاضا کر رہا ہے، فتعاونوا علی البر والتقوی۔ یہ مدینے سے دستہ چلا یہاں پہنچ گیا، او لوگوں تمہارے سامنے ہے، کہتا سینے میں محفوظ کر لو میری سیکیورٹی گارڈ، میرا بکسا تمہاری الماریاں نہیں تمہارے سینے ہیں، اپنے سینے میں محفوظ کر لو اور اس کی پہرے داری چوکی داری کرو۔ اللہ اکبر، اس کو عام کرو، اس کے عام کرنے میں مال کی قدر، اس کے عام کرنے میں مال کی فکر، اس کے عام کرنے میں جان کی مال کی پرواہ نہ کرنا۔ جب تمہارے سے تقاضا کیا جائے، آج میرے عزیزو اس مدرسے کے اندر کتنے طالب علم ہیں، میں 15-20 دن پہلے میرے عزیزو کوٹ ادو کے علاقے کے اندر گیا اور میرے عزیزو جب وہاں میں مدرسے سے دعا کر کے نکلا، مجھے ایک مولوی صاحب کہنے لگے صحیح 2 منٹ ساڑھے مدرسے جاؤ دعا اچھا کرو۔ میں مدرسے میں گیا، ٹوٹی چرپائی، کچا فرش، بچوں کے جوتے ٹوٹے ہوئے، جیسے قاضی صاحب رات کی تنہائی کا بچے کا اللہ سے ملاقات کرنا بتلا رہے۔ میرے بچے دیکھے مدرسے کے مین گیٹ کے پیچھے اوسط عمر 8 سال 10 سال سے اوپر کا بچہ نظر نہ آیا، آٹا گوندھ رہا، کوئی پیڑے بنا رہا، کوئی روٹی پکا رہا۔ میں نے کہا مفتی صاحب اسے روٹی پکانی کس نے سکھائی؟ انہوں نے ہنس کے دکھایا کہ بس اسی اسنا میں بچے نے یوں کر کے توے پہ روٹی ڈالی، روٹی ادھر ہو گئی، بچے کا ہاتھ توے پر آ گیا، اس نے یوں کیا، پھر ٹھوک لگایا، پھر یوں کرنے لگ گیا، میری آنکھ سے آنسو نکلنے لگ گئے۔ میں نے کہا عبدالحنان کل قیامت کے دن اللہ تیری نماز روزے دیکھے گا، اس بچے کے ہاتھ کے چھالے کو دیکھے گا، کہے گا لا وہ ہاتھ کا چھالا جو روٹی پکاتے ہوئے ماں کی موجودگی میں، بیٹی کی ہوتے ہوئے، بہنوں کے ہوتے ہوئے تو روٹی پکا رہا تھا، ہائے محلے والے کہاں چلے گئے، علاقے والے کہاں چلے گئے؟ اور لوگوں غلام رسول ہو، ایک نبی کے غلام کی 2 وقت کی روٹیوں کا انتظام نہیں کر سکتے، اس کمائی کو بھا لگانی ہے، اس کمائی کو آگ لگانی ہے۔ اور لوگوں اگر چاہتے ہو تمہارا مال تمہارے ساتھ ترازو میں میزان عدل میں تولا جائے، اگر چاہتے ہو تمہارا مال تمہارے ساتھ جنت کے دروازے تک جائے، اگر چاہتے ہو تمہارے ساتھ تمہارا مال قبر کے اندر تمہارے کفن بل کے جائے، تو آج دیر نہ کرنا، 1 روپے والا بھی پیچھے نہ رہے، 500 والا بھی پیچھے نہ رہے، 50 والا بھی پیچھے نہ رہے، اٹھ کے اس ادارے کے لیے مولا کہتے نہیں جی رہنے دو، لوگ کہتے مانگتے ہیں، میرے کہا میاں اب بھی نہ مانگے، لا نکل گیا۔ قاضی صاحب سے پوچھو، بڑے سے بڑے محتمین حضرات کے آنسو نکل گئے، طالب علموں کی چھٹی کروائی، کئی طالب علموں کو دوسرے مدرسوں میں داخل کرا دیا گیا۔ اللہ نظام چلا رہا ہے، لیکن اس نے ہمیں بھی تو دیکھنا ہے کہ میرے بندے قرآن حدیث کے لیے کیا کرتے ہیں۔ 5000
10,000 20,000 تمہیں خدا کا واسطہ اٹھ کے نہ جانا، جو مدرسے کے دروازے سے جائے اللہ کی رحمت سے محروم نہ ہو جائے۔ بے شک دو نہ، لیکن دینے والوں کا چہرہ تکتے رہو، ان کا چہرہ دیکھنا بھی ثواب ہے، ان کے دینے پر سبحان اللہ کہنا بھی ثواب ہے، ارادوں کا لکھنا بھی ثواب ہے۔ اب 2-3 مدرسے کی انتظامیہ میں سے کھڑے ہو جائے، 1 من 2 من 3 من 5 من 10 من 10,000 5,000 50,000 اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے اگلوں کے صالح ثواب کے لیے، رحمت دو عالم کے گھرانے کے لیے، اصحاب رسول کے لیے، آدم سے لے کر آج تک عشاء کی نماز کے بعد جتنے جنازے اڑے، جتنوں کی قبر بنی، سب کے صالح ثواب کے لیے، اپنی آخرت کے سنوارنے کے لیے، قرآن حدیث سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہو کے بتاؤ کون اس ادارے کے ساتھ، دارالقرآن کے ساتھ تعاون کرے گا؟ 1000 2000 5000 10,000 پہلے 1,00,000 لکھ لو، پھر 2 لاکھ میرے عزیز و فقیر کی جھولی میں ڈال کے جاؤ۔ ابھی نقد والا کوئی نہ اٹھے، بلاؤں گا نقد والوں کو، پہلے میرے عزیز اٹھ کے ارادہ کرواؤ۔ ابھی عشر پر، ابھی فصل پر 5 من گندم 2 من گندم کون دے گا؟ زور سے نام بولو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون کھڑا ہوتا ہے سب سے پہلے؟ اٹھو ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ہمارے یوٹیوب چینل رابعہ خان کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو بآسانی مل سکے۔ شکریہ۔ دکان والے کی بات کو، مکان والے کی بات کو، پارٹی والے کی بات کو پروردگار عالم کی نے یوں نہیں فرمایا۔ اسی کہنے والے کو، اسی قرآن کے حافظ کو، اسی عالم دین کی بات کو، داعی کی بات کو کہہ دیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، فرمایا اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، نیکی پر جمع رہے، دعوت دے۔ اللہ اکبر۔ علماء اکرام کو دیکھ لو، مدارس دینیہ کے طلباء اکرام کو دیکھ لو، تیرے بچے کو دیکھ لو، سوٹڈ بوٹڈ ہو کے نظر آئے گا۔ مدرسے کے طالب علم کو دیکھ لو، بے شک اس نے پورا قرآن پاک پڑھا یا علی باتا سا پڑھ رہا ہے، شلوار ٹخنوں سے اونچی نظر آئے گی، جب بازار میں چلے گا نظروں کو جھکاتا ہوا نظر آئے گا۔ قرآن والے مدرسے میں داخل ہونے کی دیر ہے، اسے ٹخنوں سے اوپر شلوار بھی پسند آئے گی، اسے وضو کرنا بھی آئے گا، اسے نماز پڑھنی بھی آئے گی، اسے پگڑی بھی پسند آئے گی، اسے رومال بھی پسند آئے گا، حتیٰ کہ آنکھوں میں سرما لگانا بھی پسند آئے گا، خوشبو لگانا بھی پسند آئے گا، جیب میں مسواک رکھنا بھی پسند آئے گا، ہاتھ میں تسبیح پڑھنا بھی پسند آئے گا، دسترخوان بھی پسند آئے گا، دسترخوان پہ باپ دادا بیٹھے ہوں گے، اسے زور سے بسم اللہ پڑھنا بھی پسند آئے گا۔ کالج والے کو دیکھ لو، اسکول والے کو دیکھ لو، یونیورسٹی والوں کو دیکھ لو، اللہ تمہارے بچوں کو ہر امتحان میں اچھے نمبروں میں، عزت والے نمبروں میں کامیاب فرمائے۔ لیکن میرے عزیزو، کالج میں پڑھنے والے کو دیکھے گا، کہے گا کہاں پڑھتے ہو؟ کہ جی میں یہ پڑھتا ہوں۔ کون سے اسکول میں پڑھتے ہو؟ انکل میں اسکول میں نہیں، میں تو کالج میں پڑھتا ہوں۔ میں کالج میں نہیں، میں تو یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں۔ کالج والے کو پہچان کروانی پڑے گی، یونیورسٹی والے کو پہچان کرانی پڑے گی، پاکستان کے گورنمنٹ کے اسکول میں پڑھنے والے کو یا پرائیویٹ اسکول میں پڑھنے والوں کو پہچان کرانی پڑے گی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، 5 سال کے بچے کو دیکھ لو، سر پہ ٹوپی نظر آئے، شلوار ٹخنوں سے اوپر نظر آئے، جوتا گھسا ہوا نظر آئے، ہر بندہ دیکھ کے کہے گا یہ مدرسے میں قرآن پڑھنے والا حافظ قرآن بن رہا ہے۔ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، ٹائٹل دنیا کے اندر مل گیا، مونوگرام دنیا کے اندر مل گیا، اعزاز دنیا کے اندر مل گیا۔ ابھی حافظ نہیں بنا، دنیا حافظ جی کہتی ہے، بچہ نورانی قاعدہ پڑھتا ہے، اماں کہتی ہے حافظ جی روٹی کھا لو، ابا کہتا حافظ جی روٹی کھا لو۔ قرآن والا ٹائٹل کتنا اونچا ہے، ریڑی والا داڑھی رکھ کے ٹوپی پہن لے، خدا کی قسم لوگ اسے بھی حافظ کہنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ایسی نسبت ہے میرے عزیزو جو اللہ کے دربار میں بھی سرخرو کرواوے گی، یہ ایسی نسبت ہے جو جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بھی سر اٹھانے کی اجازت ملے گی۔ یہ ٹوپی تو مال، یہ جوڑا میرے عزیزو شلوار ٹخنوں سے اوپر، یہ ہاتھ میں تسبیح مسواک، اللہ اکبر۔ پوری دنیا کے کفر کو پتہ ہے جب تک ٹوپی والے داڑھی والے رہے ہماری دال نہیں گلے گی، بے شک ہمارے پاس سپر پاور کیوں نہ آ جائے، بے شک ہمارے پاس وائٹ ہاؤس کیوں نہ آ جائے، بے شک ہمارے پاس ورلڈ بینک کیوں
نہ آ جائے. رب کعبہ کی قسم ہے مدرسے کے دسترخوانوں پر دال کھانے والے, راتوں کی روٹی صبح ناشتے میں کھانے والے, جب تک مدرسے کے اندر پڑھتے رہیں گے دین کی بہار قیامت کی صبح تک اللہ زندہ رکھے گا. تم انہیں سنگ مرمر کے فرش پہ بٹھا دو یا مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی طرح انار کے بھٹے کے نیچے بٹھا دو, رب کعبہ کی قسم ہے تم انہیں زمین کے اندر لے جاؤ, ان کے سینے کے اندر جو قرآن کی تڑپ ہے میرے عزیزوں وہ قلینوں پہ بیٹھ کے بھی تمہیں قرآن سنائیں گے, نیزے کی اینیوں پہ چڑھ کے بھی قرآن سنائیں گے. میں نے پوچھا قلینوں پہ بیٹھ کر چبوترے پہ بیٹھ کے کیوں سناتے ہو؟ کہتے چبوترے پہ بیٹھ کے اس لیے سناتے ہیں ابو ہریرہ کی سنت ہے, ابو ذر غفاری کی سنت ہے, صدیق عمر کی سنت ہے. نیزے پہ چڑھ کے کیوں سناتے ہو؟ کہ کربلا کے شاہ حسین کی سنت ہے. صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, رنگ اللہ کا جن پہ چڑھ گیا انہوں نے چبوتروں پہ بیٹھ کے سنایا, انہوں نے ممبر پر بیٹھ کے سنایا. دروازہ بجا, مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دروازے پہ شور ہوا, اللہ اکبر. پاک پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کے ساتھ دیکھا کیا منظر ہے, کیسی آواز آ رہی ہے, بچوں کے شور کی آواز آ رہی ہے. او لوگو ہماری گلی میں شور کی آواز آوے گی, کوئی گیند بلہ کھیل لے گا, کسی کی وکٹ گرے گی آواز آوے گی, کوئی ہاکی کھیل لے گا, کوئی لکن میٹی کھیل لے گا, کوئی تاش کھیل لے گا, کوئی لوڈو کھیل لے گا, کوئی سنوکر کے اڈے پہ جیتے گا, بوتلوں کی شرط لگائے گا, کلیپنگ کی تالیوں کی آواز آوے گی, ہا ہو کی آواز آئے گی. مکے کی دھرتی ہے, امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجرے سے باہر نکل کے دیکھا کوئی بچوں کی آواز نہیں تھی, کوئی نوجوانوں کی آواز نہیں تھی, کوئی شریروں کی آواز نہیں تھی. امام الانبیاء کی آنکھیں بھیگ گئی, آنکھوں میں آنسو آ گئے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر پڑی ہوگی, بلال کے پاؤں بندے ہوں گے, ہاتھ بندے ہوں گے, کوئی ادھر سے کھینچ رہا, کوئی ادھر سے کھینچ رہا. مکے کے نوجوان بلال کے وجود پہ چھلانگے مار رہے ہیں. رب کعبہ کی قسم ہے بلال کے منہ پہ تھپیڑے مارے جا رہے ہیں, درے مارے جا رہے ہیں, سینٹے مارے جا رہے ہیں, کوڑے مارے جا رہے ہیں. رحمت والے نبی کی نبوت والی خوشبو بلال کی ناک کی نتھوں میں پڑی ہوگی. حضرت بلال نے آستینوں سے یوں کر کے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا ہوگا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف دیکھ کے کہا ہوگا کملی والے اٹھ کے کیوں آ گئے, آپ آرام سے اندر بیٹھ جاؤ, جب تک تیرا بلال مار کھاتا رہے گا تیرے دل پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گا. کملی والے یہ تو ایک مکے کے کافر ہیں, ساری دنیا کے کافر اکٹھے ہو جائے محمد تیرے غلام بلال کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سارے کافر کہنے لگے بلال امیہ کی مار ہے, ابو جہل کی مار ہے, مکے کے کافروں کی مار ہے, یہ سارے شریر تیرے در پر ہے, تجھے مار مار کے ہلکان کر دیا, بلال ادمویا کر دیا. بلال بتا تو صحیح کون سی چیز کھاتا ہے, کون سی تیرے اندر پاور ہے جو تیرے ایمان کو ٹھنڈا ہونے نہیں دیتی. بلال نے نبوت کے حجرے کی طرف کے دروازے کی طرف دیکھ کے مسکرایا ہوگا اور کہا ہوگا اے مکے کے کافرو تمہیں طاقت پہ ناز ہے, میں محمد کے غلام کو حضور کی صداقت پہ ناز ہے. عرش والے نے بھی دیکھ کے فرما دیا ہوگا اور میرا بلال آج مکے کی گلیوں میں گھسٹنا برداشت کر, اگر میں تجھے کعبے کی چھت پر نہ کھڑا کر دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا. سارے صحابہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو, مدنی کریم علیہ السلام سے لے کر جناب آدم علیہ السلام تمام نبوت کی زندگی پڑھ کے دیکھ لو. رب کعبہ کی قسم ہے پہلے چکی کی پاٹ کے اندر پیسا گیا, پھر اس کے بعد میرے عزیزو اللہ جل شانہ نے اعزاز عطا فرمائے. ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دے. اللہ اکبر. زکریا علیہ السلام کے سر پر میرے عزیزو اللہ اکبر میرے عزیزو کیا کیا حالات نہیں آئے. ایوب علیہ السلام کے کیسی بیماری آئی, یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی, یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرنا پڑا, جناب نوح علیہ السلام کے سامنے بیٹا جا رہا ہے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا میرا پیغمبر نوح تیری آنکھ میں آنسو کیوں آ گیا؟ کہ الہی اولاد ہوا کرتی ہے, بے شک کافر کیوں نہ ہو. پروردگار عالم میں اپنے قبیلے والوں کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے تائے چاچے کے لیے, اپنے ددیال ننیان والوں کے لیے, اپنے سسرال والوں کے لیے میں کسی کی سفارش نہیں کرتا. اتنا
تو حق دے دے کہ میں اپنے بچے کی سفارش کر سکوں۔ الہ العالمین کی غیرت کو جلال آ گیا، فرمایا او نو میرا دشمن تیرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ خبردار خبردار، آج تو نے ہاتھ اٹھا دیے پھر مجھے ماننا پڑے گا۔ جب میرا نبی اپنے چچے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، میں ضابطہ قانونی ختم کر رہا ہوں، نبی میرا ہو ہاتھ کافر کے لیے اٹھائے، بے شک اس کا بیٹا کیوں نہ ہو، بے شک اس کی امی جان کیوں نہ ہو، بے شک اس کا بھائی دیدیانی کیوں نہ ہو، بے شک اس کی بیوی کیوں نہ ہو۔ فرمایا موسیٰ آج ہاتھ نیچے جھٹک لے، اور خبردار خبردار میری غیرت کو چیلنج نہ کرنا، آئندہ نہ اسے بیٹا کہنا، نہ بیٹا سمجھ کے اس کے لیے ہاتھ اٹھانا۔ میرا پیغمبر اگر میں اپنی آئی پہ آ گیا، اگر تو نے دوبارہ ہاتھ اٹھائے، میں تاج نبوت اتارنے میں دیر نہیں کروں گا۔ جب نبی کو ڈانٹ پڑ گئی کہ خبردار بیٹا کافر ہے تو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت کوئی نہیں، تو تجھے مجھے میرے عزیز اور رشتہ داری کا پاس رکھنے کا کس نے کہہ دیا ہے؟ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ نہ برادری کچھ کر سکتی ہے، نہ قوم کچھ کر سکتی ہے، نہ خاندان کا کچھ فرد کر سکتا ہے، ہوگا وہی جو اللہ جل شانہ چاہے گا۔ پروردگار عالم نے فیصلہ فرما لیا، کب؟ جب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرے پاک میں آئے، اما فاطمہ الزہرا نے چہرے کی حالت دیکھی، رنگ بدلا، کپڑوں پہ دست گرد لگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک جو گرد نبی کے کپڑوں پہ لگ جائے، خدا کی قسم ساری کائنات مل کے اس مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے۔ نہیں یقین آتا گھر میں جا کے دیکھ لو، بیٹا بیٹھ کے موبائل پر پب جی کھیلتا رہے گا، بیٹی جلدی سے آئے گی، ابا کی جوتیاں اٹھائے گی، پانی لا کے دو، ابا جی دسترخوان لگاؤں۔ یہ اللہ نے بیٹیوں کے اندر پیار کا مادہ ہی زیادہ رکھا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کا بھائی کوئی نہیں، 4 بہنیں، اور بہنیں بھائیوں کے برابر ہو کے احساس نہ کرتی تو کون کرتا؟ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا آئی اور ابا جان کی ٹانگوں سے لپٹ گئی اور باپ کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگ گئی، کہنے لگی ابا کیا اللہ تیری حالت نہیں دیکھ رہا؟ کب تک پٹتا رہے گا؟ کب تک لہولہان ہوتا رہے گا؟ کب تک مکے والوں کے پتھر کھاتا رہے گا؟ کب تک راتوں کو اٹھ کے رو رو کے ان کے لیے دعائیں کرتا رہے گا؟ کب تک کملی والے 4 دل کے فاقے تیری بیٹی پہ آئیں گے؟ کب تک بھوکا رہے گا؟ کیا اللہ یہ تیری حالت نہیں دیکھتا؟ او لوگوں کیا منظر ہوگا جب حجرے پاک میں اپنی بیٹی کے آنسوؤں کو نبوت والی ہاتھوں کی انگلیوں سے صاف کیا ہوگا اور ماتھے پہ بوسہ دے کے کہا ہوگا، اے بیٹی جبرائیل آ کے کہہ رہا محمد پریشانی کے دل ختم ہونے والے ہیں، اللہ نے وعدہ کر لیا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تیرا لایا ہوا کلمہ کچے پکے مکان تک نہیں پہنچ کے رہے گا۔ اکاڑے کے غیور مسلمانوں، آج کاری شکیل الرحمان صاحب کے ادارے کے اندر آ کے الحمدللہ بہت خوشی ہوئی، القرآن کے حافظوں کے چہروں کو دیکھ کر الحمدللہ مجھے اعزاز ملا، میں ان کے حق کے اندر کچھ کہہ کے چلا جاؤ۔ اللہ اکبر، پروردگار عالم نے تمہیں پسند کر لیا اس دولت کے لیے جو دولت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، پھر اس دولت کو سنبھالتے ہوئے طائف کی گلیوں میں لہولہان ہونا پڑا، زخمی ہونا پڑا۔ ایک وقت آیا بیت اللہ کے صحن میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ ابو جہل آیا، حضور کو سجدے کی حالت میں دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا، آپے سے باہر ہو گیا اور کہنے لگا کوئی ہے وہ پہاڑ کے دامن میں اونٹ ذبح ہو رہا ہے، کوئی ہے اس اونٹ کی اوجڑی گند بری لا کے اس کے سر پہ ڈال دے، میں اتنا انعام دوں گا۔ عقبہ بن ابی معیط کھڑا ہوا، کہنے لگا یہ کام میں کروں گا، بڑا طاقتور گبرو جوان تھا، دونوں ہاتھوں سے اوج اٹھایا اور لا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ڈال دیا۔ عبداللہ بن مسعود میرے عزیزو صحابہ میں سب سے چھوٹے قد کا صحابی ہے، بڑا دبلا پتلا سا صحابی ہے، کہنے لگے میں نے دیکھا حضور کا چہرہ چھپ گیا، سر چھپ گیا، میں نے ادھر سے آ کر نیچے جھانک کے دیکھا، نبوت کی زبان بھی نکل گئی اور آنکھوں سے آنسو آ گئے، میرے اندر جتنی طاقت تھی میں نے اونٹ کے اونچ کو کھینچا، میرے سے کھینچا نہ گیا، میں جلدی سے گیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے مکان پر، میں نے دروازہ بجایا، ننھی فاطمہ نے پوچھا کون؟ میں نے کہا عبداللہ بن مسعود ہے۔ چچا ابا تو گھر پہ نہیں، کہ اسی ابا کا ذکر کرنے آیا ہوں، دیکھ بیت اللہ کے اندر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے اور اونٹ کا جو اس کے سر پہ کافروں نے ڈال دیا۔ چچا پھر تو یہاں کیوں آیا؟ میں عورت ذات ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں؟ کہ بیٹی میں مرد ہو کے بے بس ہوں، میں نے پوری کوشش کی، میرے سے کھینچا نہ گیا، آ جا میں تجھے لینے کے لیے آیا، آؤ بیٹیوں اب نہیں آؤ گی تو کب آؤ گی؟
आओ अपने अब्बा के सर से गंद बड़ी ओजड़ी उतारो। सैयदा फातिमा तो ज़हरा दौड़ी गई और जाके अपने अब्बा को देखा, अब्बा जान में आ गई। एक तरफ से सैयदा फातिमा ने पकड़ा, एक तरफ से अब्दुल्ला बिन मसूद ने पकड़ा। जब ऊँट का ओज उतारा, नन्हे हाथों से बाप के सर को साफ किया, कपड़ों को साफ किया। अम्मा ने जब हालत देखी अपने अब्बा की, बैतुल्ला की दीवार के साथ जाके कमर लगाई और हाथ उठाकर रो रो के कहने लगी, अल्लाह जिसने मेरे बाप को सताया, इलाही उसके खानदान में खुशी ना देना, उसके कुनबे में खुशी ना देना। या अल्लाह जिन्होंने मेरे बाप को सताया, परवरदिगार आलम तरसा तरसा के मार, सारी कायनात के लिए इबरत का निशान बना दे। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा, फरमाया बेटी बस अपनी जुबान को अपने मुंह के अंदर कर, मेरी बच्ची ना बद्दुआ ना दे, मेरी बच्ची बद्दुआ ना दे, बल्कि हाथ उठा के कह दे, सलाम उस पर के इसरारे मोहब्बत जिसने सिखलाए, सलाम उस पर के जिसने फूल खा के जख्म खा के फूल बरसाए। मेरी बेटी आजा घर चले, अल्लाह का जाके शुक्र अदा करे। और मेरी बच्ची दुनिया वालों को मेरे साथ मेरी उंगली पकड़ और दुनिया वालों को बताती जा, मैं उस बाप की बेटी हूँ जो जहमत बन के नहीं आया, सारी कायनात के लिए रहमत बन के आ गया है। फिर रहमत वाले नबी ने इरशाद फरमाया, फरमाओ लोगो बेटियों को ना सताना, मैं मोहम्मद जामिल बल के जा रहा हूँ। अगर बेटी ने अपने भाइयों से तंग आकर, अपने बाप से तंग आकर यूं करके हाथ उठा के रोना शुरू कर दिया, काबे के रब की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, परवरदिगार आलम बेटी हाथ उठाए, अल्लाह उसके हाथों को भी कभी खाली वापस नहीं लौटाता है। उकाड़े के गयूर मुसलमानों में आज पैगाम दे के जाऊंगा, कोशिश करो अल्लाह करे तुम्हारे घर में बेटियां पैदा हो जाएं। मौलवी साहब खिलाएंगे कहाँ से, पिलाएंगे कहाँ से? तेरी माँ को कौन खिलाता था, तेरी बीवी को कौन खिलाता था, उसकी माँ को कौन खिलाता था? तुझे क्या पता बेटियां घर के अंदर पैदा हों, बाप की चरपाई पर रोने वाली बाप की चरपाई की वारिस बन जाया करती हैं। उकाड़े के गयूर मुसलमानों, जिस घर से जनाजा उठे रोने की आवाज़ ना आए, समझ लो अंदर बेटी रोने वाली कोई नहीं। क्या इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ओहद के मैदान में अल्लाह अकबर जब मदीने वापिस आए तो यूं कहीं नहीं कह रहे थे, हाय मेरे चचा की मैयत पे रोने वाला ही कोई नहीं। बेशक रोने से मना फरमाया, मातम करने से, चेहरा नोचने से, सीने को पीटने से मना फरमाया, लेकिन खुद ब खुद आँख से आंसू निकल जाए इसके लिए तो मना नहीं फरमाया। अपनी अम्मा की कब्र पर 57 साल के बाद बैठ कर इतना रोए कि रोने की आवाज़ सिद्दीक के कानों में पहुंची। सैयदना सिद्दीक अकबर ने कंधे पे हाथ रखा, कमली वाले आप भी, फरमाया सिद्दीक देख मैं दुनिया के लिए नहीं रो रहा, माँ की जुदाई में मोहम्मद रो रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ लोगों, कभी अपने अल्लाह को याद करके रोया करो और उस रोने में जरा हूँ की आवाज़ निकाल लिया करो। जैसे बच्चा री री करता है मुसल्ले पे बैठ के, ऐसे री री कर फिर देख अल्लाह की मदद कैसे आएगी। ओ लोगों, पैसे के लिए रोए, कमेटी ना निकली तब रोए। ओ लोगों, काम ना बना तब रोए, प्लाट लॉटरी में ना निकला तब रोए। कभी आखिरत के लिए रो लो, कभी जहन्नम की आग को बुझाने के लिए आंसू निकाल लो, कभी अल्लाह की रजा के लिए रो लो। रात को जब सोने लगो और मेरे चाँद और मेरे प्यारे, जब रात को सोने लगो अपने सारे दिल का हिसाब लगाया करो। अगर गुनाह ज़्यादा आ जाए तो रोना शुरू कर दिया करो, या अल्लाह आज मेरे से गुनाह हो गए, परवरदिगार आलम दुनिया की हथकड़ी लगी, कोई सिफारशी हथकड़ी आके खुलवा देगा। अगर गुनाहों की वजह से तूने हथकड़ी लगा दी, क़यामत के दिन छुड़ाने वाला कोई नहीं आएगा। आज आप हज़रात को पैगाम दे के जाऊंगा, आज मेरे अजीज़ों एक मैसेज दे के जाऊंगा। अकबर, ये गुलशन नबूवत के मेहमान बैठे हुए हैं, ये नबी के मेहमान हैं। अल्लाह अकबर, एक अल्लाह वाला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में किसी को ज़ियारत हो गई। रहमत वाले नबी ने फरमाया, अल्लाह की दावतें बड़ी करता है, कभी हमारी कर दिया कर। अल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की दावत मैं कहाँ मेरी ज़ात, कहाँ मेरी औकात, कहाँ मेरा घराना? कमली वाले मैं तो छाबड़ी फरोश हूँ, मैं तो दिहाड़ीदार
دار ہوں، میں تو ریڑھی بان ہوں، میں تو دوسرے کی دکان پہ ملازمت کرتا ہوں، میرا تو بجلی کے بل کے اندر ساری تنخواہ چلی جاتی ہے، میں اللہ کی دعوت کیسے کروں؟ کہ تجھے پتہ نہیں، سائیکل پہ مزدوری پہ جا رہا تھا، تو نے ایک فقیر کو دیکھا، جیب میں سے 10 روپے نکالے، اس نے کہا اللہ کے نام پہ دے، تو نے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا، یہ اللہ کی دعوت ہے۔ تیرے دروازے پہ کوئی آیا، اس نے کہا کر بھلا ہو بھلا، تو نے ڈبے میں سے آٹے کی مٹھی نکال کے دے دی، پتہ نہیں اس نے کھائی یا بیچی، لیکن تجھے اللہ کی دعوت کرنے کا ثواب مل گیا۔ اللہ اکبر، کسی کو کپڑا پہنا دیا، کسی کے تل پہ چادر اڑا دی، اور میرے میاں اللہ میرے بزرگوں، یہ نہ دیکھا کرو یہ شرابی ہے، یہ کبابی ہے، یہ نہ دیکھا کرو جواری ہے، یہ سوٹا لگاوے گا، یہ سگریٹ پیے گا، بس یہ دیکھ اس نے آ کے تجھے کیا کیا دے اللہ کے نام پر۔ اللہ اکبر، تو دینے میں دیر نہ کر، رب العالمین تجھے دینے میں دیر نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، رحمت والے نبی، یہ تو اللہ کی دعوت ہو گئی، آپ کی دعوت کیسے کروں؟ فرمایا کسی مدرسے میں چلا جائیو، اکاڑے میں کتنے مدرسے ہیں، بنین اور بنات کے مدرسے ہیں، اگر تیرا دل کرے میری دعوت کرنے کو، کسی مدرسے کے طالب علم کو اپنے گھر کی روٹی کھلا دینا، پیٹ اس کا بھرے گا، تجھے میں محمد کی دعوت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ تمہاری عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ جب بھی بنانا 2 باغ بنانا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ابراہیم علیہ السلام کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ میں نے گھر بنا دیا، امام بھیج دے، مدرسہ بنا دیا، مدرس بھیج دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک وقت میں 2 باغ بنائے، ایک جنتی باغ بنایا، ایک محمدی باغ بنایا۔ جنتی باغ میں نمازیں پڑھیں گے، محمدی باغ کے اندر قرآن کی تلاوت کریں گے۔ اور میرے عزیزہ، اللہ اکبر، جب بھی کسی علاقے میں مدرسے بناؤ، مسجد بناؤ، کوئی جی میں نے مسجد کی جگہ دے دی، 2 مرلے 3 مرلے مدرسے کے کمرے کی جگہ دے دو، ایک میں آ کے نماز پڑھیں گے، تجھے اللہ کا گھر بنانے کا ثواب مل جائے گا، دوسرے میں بیٹھ کے بچے قرآن پڑھیں گے، تجھے محمد کے باغ کو سجانے کا ثواب مل جائے گا۔ 2 نسبتیں میرے بھائی، 2 نسبتیں۔ پھر ملتا کیا ہے؟ ان کو خرچ کرنے والوں کو اللہ دے گا کیا؟ جب زکوٰۃ ہی دینی ہے میرے عزیزو، صدقہ ہی دینا ہے، کبھی کبھی ان کے علاوہ بھی ہدیہ بھی دے دیا کرو۔ قاری شکیل الرحمان صاحب ہو، یہ سارے علماء کرام اپنے اپنے مدارس کے مدیر بیٹھے ہوئے ہیں، محتممین حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے کان میں آ کے پوچھ لیا حضرت جی کیا بات ہے، آج بچوں نے کتنے دن ہو گئے گوشت نہیں کھایا؟ اللہ اکبر، جاؤ تم بازار میں جاؤ، اللہ غنی کسائی سے بچے کی شادی کے بارے میں بات کرتے ہو، کا چھوٹا گوشت چاہیے، بکری نہیں لوں گا، بکرا لوں گا، درمیانی عمر کا لوں گا، بڈھا بکرا میں نے کوئی نہیں لینا، اور اپنے لیے تو اپنے خاندان کے رشتہ داروں کو کھلانے کے لیے اتنی صفائی کر رہا ہے، مدرسے کے طالب علموں کے لیے بیمار بکری لا کے مدرسے کے اندر دے دی۔ کہ اللہ دیکھ نہیں رہا کہ اللہ کے حبیب کو یہ پیغام نہیں دیا جا رہا؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ او لوگو، اللہ اکبر، جب تک کلیجے کا ٹکڑا کاٹ کے نہیں دو گے اللہ کے دربار میں قبول نہ ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام سے قربانی مانگی، 100 اونٹ کی منی مانگی، 1000 اونٹ کی نہیں مانگی، فرمایا جو بیٹا ہے جو تجھے سب سے زیادہ عزیز ہے کائنات کے اندر، جو سب سے زیادہ تجھے پیارا لگتا ہے، جسے رو رو کے مانگا، سجدوں میں پڑھ پڑھ کے مانگا، 66 سال تک میرے دربار میں ہاتھ پھیلا پھیلا کے مانگا، جب وہ بچہ میں نے دے دیا تیری بغلوں کے برابر پہنچ گیا، جس کو دیکھے بغیر روٹی نہیں کھاتا، جس کو دیکھے بغیر رات نہیں گزارتا، جس کی انگلی پکڑے پکڑے سارا دن لیے پھرتا ہے، لے آ چھری کے نیچے، آج بتا دے بیٹے کی محبت زیادہ نہیں، خدا کی محبت زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، جب بیٹے کے سامنے ذکر کیا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ بیٹا بھی تو ابراہیم کا تھا، بیٹا بھی تو کوئی عام آدمی نہ تھا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو تجھے حکم ہوا کر گزر، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان میری
میری پرواہ نہ کرنا، ابا جان تیری آنکھ میں آنسو آئے گا، ابا چھری چلاتے تو رو کے دکھائے گا، تیرا بیٹا رو کے نہیں دکھائے گا۔ جب بیٹے نے آنکھیں بند کی، باپ کے ہاتھ سے چھری نہ چلی۔ او لوگوں، کوئی دمبا نہیں تھا، کوئی بکرا نہیں تھا، کوئی شکاری جانور نہیں تھا، کوئی کبوتر چڑیا نہیں تھی۔ 66 سال تک، 86 سال کے بابے نے رو رو کے اللہ سے مانگا۔ جب اس بیٹے کے گردن پہ چھری چلانے لگی، ابراہیم کا ہاتھ ڈگمگا گیا اور یوں کر کے چھری چلا رہے۔ بیٹے نے آنکھیں کھول کے دیکھا، ابا کی داڑھی آنسوں سے بھیگی پڑی۔ اللہ، کہا ابا کیوں روئے؟ کہا بیٹا بیٹا ہوا کرتا ہے، ابا لگتا ہے پسر کی محبت اللہ کی محبت میں آڑے آ گئی۔ واہ ابراہیم علیہ السلام، تیرے گھرانے پر خدا کے 100 سلام آئے۔ اسماعیل علیہ السلام الٹے ہو کے لیٹ گئے، ابا اب پھیر دے تاکہ بیٹے کا چہرہ نظر نہ آئے، تجھے اللہ کی محبت نظر آئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، آسمان کے فرشتوں نے زمین پہ دیکھا کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اپنے دمبے گائیں کرتی دیکھی لیکن بیٹا کرتے نہیں دیکھا۔ اسماعیل علیہ السلام نے سنا جب فرشتے کہنے لگے لا الہ الا اللہ، یہ کیا ہو رہا؟ اسماعیل علیہ السلام نے گلا کٹواتے ہوئے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب باری خدا کی آتی ہے، جس گھرانے کا میں چشم و چراغ ہوں، نہ پھر بیٹے دیکھا کرتے ہیں، نہ اولاد دیکھا کرتے ہیں، نہ بیوی بچے دیکھا کرتے ہیں، پھر تو اللہ کی محبت ہوا کرتی ہے اور تل کا گوشت بھی کتار کے دے دیا کرتے ہیں۔ او لوگوں، جب تک امت اس یہاں نہیں آئے گی۔ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا بزرگو میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، بتاؤ کیسے ادا کروں؟ علی حجویری رحمت اللہ علیہ بھی موج میں آ گئے، فرمایا شریعت بتلاؤں، طریقت بتلاؤں یا حقیقت بتلاؤں؟ انہوں نے کہا بابا میں نے تو 100-200 زکوٰۃ کے پیسے دینے ہیں، مجھے کیا پتا شریعت کیا، طریقت کیا، حقیقت کیا؟ فرمایا میں تجھے بتاتا ہوں، اگر شریعت کے مطابق دینا ہے اللہ اکبر 2.5 روپے دے دے، 97.5 روپے اپنے پاس رکھ۔ اگر طریقت کے مطابق دینا ہے 97.5 دے دے، 2.5 روپے اپنے پاس رکھ۔ اگر حقیقت دیکھنا چاہتا ہے تو سارے کا سارا دے، صدیق کی طرح گھر کا مال سمیٹ کے دے دے، تل کے کپڑے اتار کے دے دے، تو تل کے کپڑے اتارے گا، خدا کا سلام تیرے دروازے پر آتے ہوئے دیر نہیں لگے گی۔ اسناد پر امت کو لے کر آؤ۔ آج دے تو رہے ہیں لیکن جس کو خود پسند نہیں کرتے، پیغمبروں نے دیا، پیغمبروں کے اصحاب نے دیا، جو یہ چیز بالکل محبوب تھی وہ لا کے دی۔ اللہ جل شانہ بیٹا عطا فرمائے، اکلوتا بیٹا۔ بڑے بڑے تمہیں پرائیویٹ سکول، بڑے بڑے ہائی قسم کے سکول نظر آئیں گے۔ ایک میرے عزیزو کچی سی عمارت جس کی کلیبی ہوئی 10 سال ہو گئے، وہ ادارہ نظر آئے گا، آواز لگے گی اب تجھے فیصلہ کرنا پڑے گا، یہاں بھیجے گا یہاں بھیجے گا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ بیٹا جوان ہوا، اللہ اکبر، لوگوں نے کہا اکلوتا ہے، وج گج کے ذرا اس کی شادی کرنا، تجھے شادی حال نظر آئے گا، جب لاکھ روپے کی بکنگ ہوگی، خدا کا گھر بھی نظر آئے گا۔ اب اللہ فرماتے دیکھتا ہوں تو شادی حال میں نکاح کرتا ہے کہ خدا کے گھر کے اندر نکاح کرتا ہے۔ بیٹی جوان ہو گئی، بیٹی نے کہا ابا فلانے بیوٹی پارلر میں تیار ہونا ہے، میں فلانی مارکیٹ میں صدر بازار کے اندر میں دیکھ کے آئی تھی، میں سلک سینٹر کے پاس، شاپنگ سینٹر غرارہ سینٹر کے پاس، شرارہ سینٹر پہ دیکھ کے آئی تھی، ابا جان وہ جو شرارہ ہے وہ میں نے لینا ہے۔ اللہ اکبر، پھر پتہ لگے گا تجھے اپنی امیدوں کو قربانی دینی پڑے گی، خواہشات کی قربانی دینی پڑے گی، یا 50,000 کا شرارہ پہننے گی یا فاطمہ کی طرح 16 پیمد والا دوپٹہ پہن کے آ جائے گی۔ رب کعبہ کی قسم، نہ تیرا ابا محمد عربی کے ابے سے زیادہ عزت والا، نہ تیری بیٹی سیدہ فاطمہ کی عزت سے زیادہ عزت والی۔ جب سیدہ اپنے گھر سے ڈولی میں بیٹھنے لگی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لا رہے ہیں، اور کسی کا ابا قرآن کے سائے میں لے کے آئے گا، صاحب قرآن اپنا ہاتھ رکھ کے لے کے آ رہا ہے۔ جب بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، اتنے سوراخ دوپٹے میں نظر آئے، نبوت کی آنکھیں برسی، دل دھڑکنے لگا۔ ام سلمہ حضرت حفصہ پاس آ گئی کہ یا رسول اللہ بتاؤ تو صحیح آنکھ میں آنسو کیوں آ گیا؟ فرمایا اللہ کا شکر ہے آج بیٹی محمد اتنا بے بس ہے، تجھے صحیح چادر بھی نہیں دے سکتا، لیکن میری بیٹی اگر صحیح چادر کے چکر میں لگ گیا تو آنے والی بیٹیاں اپنے باپ کی کھال اتارے گی۔ نہ میری بیٹی، میں تجھے نہیں سوراخوں والے چادر میں رخصت کروں گا۔ اتنے میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا، ام سلمہ میں تیرے سے کہہ رہا ہوں اگر تیرے پاس کوئی نئی چادر ہو تو دے دے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اندر گئی،
ایک چادر لے کے آئی اور حضور کے سامنے کھول کے دکھا دی. کملی والے اس سے بہتر چادر میرے پاس کوئی نہیں. 16 پیوند چمڑے کے لگے تھے, ایک پیوند 16 پیوند کپڑے کے لگے تھے, ایک پیوند چمڑے کا لگا ہوا تھا. وہاں شان نبوت کے تقاضے دیکھو. وہ 17 پیوند والی چادر لے کر بچی کے سر پہ ڈالی, بھاگنا ڈالا, سینے سے لگایا اور بچی کو رو کے فرمایا بیٹی 17 پیوند والی چادر آج لے لے, وعدہ کرتا ہوں انہی ہاتھوں سے قیامت کے دن جنتی عورتوں کی سرداری کا تاج میں محمد تجھے پہناؤں گا. او یارو کاڑے کے غیور مسلمانوں, کبھی میرے عزیزوں روزانہ بیٹھ کے تبصرے تجزیہ نگاروں کو تو سنتے ہو رات کو 11 بجے, کبھی خبریں بھی تو سنتے ہو. لاؤ سیرت کی کتاب اور اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے پڑھو حضور کی اولاد نے تربیت کیسے کی, بیٹیوں کے ساتھ نبی کا برتاؤ کیسا تھا. لاؤ نبی کی سیرت بھی تو پڑھ کے دیکھو. ایک بچی کو 16 پیوند والی چادر دی اور ایک بچی کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا. سیدہ زینب جب مکہ پاک سے مدینہ پاک میں آئی اپنے ابا کے سامنے رونے لگ گئی اور حضور کے کو یہ گال دکھایا. ابا یہ گال جب محمد تیرے ہونٹ لگا کرتے تھے یا مکے کے لوگوں نے تھپڑ مارے. اور مجھے بتاؤ تو صحیح, بیٹیوں کو دیکھ کر, بیٹی کی آنکھ کو دیکھ کر, آنسو تو دور کی بات ہے, آنکھ کے نیچے ہالے کو دیکھ کر باپ ویسے ہی مر جاتا ہے. اور دعا کرو کسی کی بیٹی سسرال میں دکھی نہ رہے. اور لوگوں باپ کینسر کے مرض تو برداشت کرتے ہیں, بیٹی جب باپ کے سامنے کھڑی ہو, بیٹی کے بکھرے بالوں کو دیکھ کے باپ کا کلیجہ چھلی ہو جاتا ہے. یا اللہ دیا دی ہے سسرال بھی اچھے دینا, اللہ روٹی ملے یا نہ ملے اللہ سکھ دینا, اللہ ہماری بچیوں کو رونے سے بچانا, ہماری بچیوں کو ایسے گھرانے دے, ایسے داماد دے جو بچیوں کو ہنساوے. اللہ اکبر. اور لوگوں آپ بھی انتخاب کیا کرو, بیٹے کے لیے انگلینڈ کے رشتے تلاش کرتے ہو اور بیٹی کو گاؤں کے اندر پھینکاتے ہو. کیا کرے گی وہ تو باپ کی پگڑی کی بچاتے ہوئے خدا کی قسم اپنی خواہشات کو گھر کے دروازے کی چوکھٹ پہ دفن کر کے چلی جائے گی. حق ہے تمہاری بیٹیوں کا. سیدہ زینب منہ دکھا رہی ابا یہ تھپڑ پڑا تھا کئی دل تک مکے کے کافر گگلوں کے نشان پڑے رہے. اما خدیجہ تو مکے میں چھوڑ کے چلی گئی. اما خدیجہ کا تو انتقال ہو گیا. ابا جان میں کس کو دکھڑے سناتی, بھائی کوئی نہیں. او لوگوں میں رہوں گا 36 آدمی کہیں گے صدیقی صاحب کیا ہے, شوگر بڑھ گئی, دل میں درد ہے کیا ہے. اور زینب کہتی میں اکیلی روئی, شور بھی مسلمان نہیں تھا, مجھے چپ کرانے والا کوئی نہیں. ابا اس وقت پردیس میں تیری بڑی یاد آئی. ابا جب ہجرت کر کے مدینے آئی, ابا میرے اونٹ کو مارا گیا, میں اونٹ سے گری, میرا حمل ساقط ہوا. اسی بیماری میں سیدہ زینب دنیا سے چلی گئی. حضور علیہ السلام سیدہ زینب کے پاس آئے, چہرہ دیکھا, فرمایا بیٹی کو غسل کب دو گے. رحمت والا نبی جب آپ اجازت دیں گے, فرمایا جاؤ غسل کی اجازت ہے, لیکن کفن میں اپنے ہاتھوں سے بچی کو لا کے دوں گا, تمہیں دوں گا, تم کفن پہنا دینا. ہر ایک کے دل کے اندر خواہش آئی, پتہ نہیں کون سی چادر دے گے, جنت سے آئے گی یا آسمانوں سے آئے گی. جب سیدہ زینب کو غسل دیا گیا, ایک بی آ کے کہنے لگی سرکار بیٹی کفن کے انتظار میں ہے. حضور علیہ السلام اندر تشریف لے گئے, حجرے مبارک میں گئے, نبوت والی چادر کندھے سے اتاری اور اپنا تہمد اتارا. نبوت والی چادر تہمد کی جگہ باندھ لی اور تہمد اتار کے بغل میں لپیٹ کے لے آئے. فرمایا میری بیٹی زینب کو یہ کفن دے دو. جب سیدہ زینب کو چادر دے دی گئی, حضور تشریف لائے, فرمایا بیٹی اس چادر کو نہ دیکھنا, یہ چادر پیوند لگی ہے یا شادی ہے, یہ چادر کو نہ دیکھنا. ہٹا کے پہل کے چادر گھس گئی, بلکہ بیٹی میں تجھے وہ تحفہ کفن میں دے رہا ہوں جو بھی ابھی محمد کے وجود سے لگ کے آیا ہے. بیٹی میں تجھے نسبت دے رہا ہوں, قیامت کا دن ہوگا, حوض کوثر کے پاس آ جانا, میں تیری انگلی پکڑ کے اللہ کے دربار میں لے جاؤں گا. میں کہوں گا یا اللہ 2 بیٹیاں لے کے آیا, ایک کو جہیز کے وقت چادر 17 پیوند والی دی, ایک کو رخصتی کے وقت دنیا سے جاتے وقت اللہ میں نے گھسی ہوئی چادر میں نے تہمد اتار کے دے دیا. اللہ اکبر. او میری بچیوں پھر تمہیں اللہ ایسے جوڑے پہنائے گا, دنیا دیکھ کے ہنس کر اٹھے گی. مسلمانوں تم کب مکانوں پر مرنے لگے, مسلمانوں کب دکانوں کے تم محبت کرنے والے بڑھ گئے, کب سے تم دنیا کی چیزوں کے عاشق بن گئے. مسلمان تو دنیا کو تھوکنے کے لیے آیا تھا, آخرت بنانے کے لیے آیا تھا. آج میرے عزیزوں, آج اس ادارے کے اندر قاضی شکیر الرحمان صاحب کے ادارے کے اندر آج فیصلہ کر کے اٹھنا پڑے گا, یا اللہ کا نبی لے لو یا دنیا لے لو. اگر دنیا لوگے تو اللہ کے نبی کو چھوڑنا پڑے گا, اللہ کے نبی کو لوگے تو خدا کی قسم دنیا پاؤں کے جوتے کی
طرح تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو کہا تھا پروانے کو چراؤ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ پھر خدا کے سلام بھی آئے، پھر خلیفہ بلا فضل بھی بنا دیا گیا، پھر خدا کے سلام بھی آئے، پھر اللہ کے سلام آئے، صدیق کو یار کی نسبت بھی مل گئی، غار کی نسبت بھی مل گئی، مزار کی نسبت مل گئی۔ آج اپنی زندگیوں کے فیصلے کرو۔ دنیا تو آنے جانے والی چیز ہے، نہ میرے دادے سے وفا کی، نہ میرے ابا کے پاس رہی، نہ میرے پاس رہی، نہ میری اولاد کو بھی دھوکہ دے کے چلی جائے گی، اگر اس کی اولاد کو بھی دھوکہ دے کے چلی جائے گی۔ رسول اللہ کی محبت کی نسبت سینے میں لے کے قبر میں چلے جاؤ، یہ نسبت تمہیں میدان محشر میں بھی لے کے جائے گی، پل صراط سے بھی گزرائے گی، یہ حوض کوثر پہ حوض کوثر پلوائے گی، یہ نسبت اللہ کے دربار میں کامیاب کروائے گی، جنت کے دروازے کو کی چوکھٹ کو پار کروا کے آئے گی۔ آج میرے عزیزوں، کام والے بعد میں، دکان والے بعد میں، کھیتی باڑی والے بعد میں، کارخانے والے بعد میں، آج ہم حضور کے کام والے پہلے ہیں، نسبت والے پہلے۔ نبی کے کام کی نسبت، نبی کی محبت کی نسبت اپنے سینے میں زندہ کر لو، رب کعبہ کی قسم۔ پھر فیصلے تیری میری زندگی کے اسمبلی حالوں سے نہیں ہوں گے، عرش اللہ سے ہونے لگ جائیں گے۔ پھر نہ کرونا وائرس آئے گا، نہ ڈنگی وائرس آئے گا، یہ سارے کے سارے گناہ اکٹھے ہو کر کرونا کی صورت میں ہمارے پہ مسلط ہو گئے۔ رب کعبہ کی قسم، یہ انگلینڈ اور امریکہ کی بنائی ہوئی ویکسل سے دور نہیں ہو گئے، یہ رو رو کر دعاؤں سے دور ہو گئے۔ جب سارا مجمع اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں پر نادم ہو کے کہے گا یا اللہ میری توبہ، کہہ دو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، پھر اس پر استقامت دکھاؤ، اللہ ڈینگی بھی ختم فرمائے گا، کرونا بھی ختم۔ اللہ اکبر۔ آج قرآن والی دولت کو سینے سے لگانے کے لیے آج کون ارادہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ میں اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بناؤں گا؟ نیت کر کے انشاءاللہ۔ بیٹی ہو بیٹا بناؤ گے انشاءاللہ، اور جن کے بچے جوان ہو گئے وہ کیا کریں؟ پھر وہ اداروں میں آئے، جتنے ادارے کے محتممین حضرات ہیں ان سے پوچھو، میرا بچہ تو کوئی نہیں، جوان ہے، پڑھ نہیں سکتا، لیکن مولانا پڑھنے والے بچوں کے ساتھ تعاون تو کر سکتا ہوں، یہ 2000 کی رسید ہے، یہ 1000 کی رسید ہے، ہر مہینے آؤں گا، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں، اور بچوں سے دعا کروانی۔ دعا تو ہو گئی، جب تیرے جیب سے پیسہ نکل کر اللہ کے راستے میں چلا گیا، دعا تو ہو گئی، جنت کے دروازے تک تو پہنچ گیا۔ تو مولانا شکیل الرحمان صاحب کا یہ ادارہ ہے، ابھی کہہ رہے سلم اللہ، اس سال 8 بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا، اور 45 بچوں کا صبح شام کھانا پکتا ہے۔ کہاں سے آ رہا ہے؟ وتعاونوا علی البر والتقوی، آپ تعاون کرتے ہو نیکی بھلائی کے کاموں گے، اور جب تک آپ کا تعاون چلتا رہے گا قرآن بھی آباد رہے گا، قرآن پڑھنے والے بھی آباد رہیں گے، دینی مدارس بھی آباد رہیں گے۔ ناراض نہ ہونا، شکوہ گلا اپنی جگہ۔ اس وقت جو کرونا کی صورتحال آئی، لوگوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی پچھلے سال کی، لوگوں کے فطرانے رہ گئے، لوگوں نے صدقات خیرات کم کر دیے۔ صرف ایک شکیل الرحمان نہیں، کتنے شکیل الرحمان ہیں جو اپنے مدرسے کے بلوں کو دیکھ کے پریشان ہیں، قرضے چڑھے ہوئے ہیں، 6-6 7-7 مہینے سے اساتذہ کی تنخواہ نہیں ملی، بغیر تنخواہوں کے پڑھا رہے ہیں۔ صرف یہ مدرسہ نہیں، پورے اوکاڑے اور خصوصاً مضافات کے مدرسوں میں جاؤ، میرے بھائی آٹے کی بوری دے آؤ، گندم کی بوری دے آؤ، اور یہ عشر ہے، فصل کماد کی آ رہی ہے، آلو کی فصل آ رہی، اس کا عشر لو، نقدی کی صورت میں دے کے آؤ۔ ولی صاحب بتائیے پرچون والے کے کتنے پیسے ہیں؟ بے شک 1 لاکھ ہے، لیکن 5000 میں جمع کراتا ہوں۔ یہ 5000 تو نے دیے، پھر یہ 5000 تیرے ساتھ ساتھ چلیں گے، تو قبر میں جائے گا یہ ساتھ جائیں گے، پھر یہ تیری نسل کے ساتھ چلیں گے، تیری نسل قبر میں جائے گی یہ ساتھ جائیں گے، پھر اس کی نسل کے ساتھ چلیں گے، وہ نسل قبر میں جائے، حتیٰ کہ قیامت تک تیری نسل آتی رہے گی جاتی رہے گی، یہ 5000 کا نوٹ تیرے ساتھ ساتھ جاتا رہے گا۔ کب تک؟ یہ میدان محشر میں بھی تیرے ساتھ کھڑا ہوگا، حوض کوثر پر بھی تیرے ساتھ کھڑا ہوگا، پل صراط پر بھی تیرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ کب عمرک فیما افنا، جب عمر اور جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یہ تیرے ساتھ کھڑا ہوگا، سفارش کرے گا، یہ جنت کے اندر بھی تیرے ساتھ جائے گا۔ جب تک حضور کے پڑوس میں گھر نہ دلوا دے، یہ 5000 کا نوٹ تیرا ساتھ نہیں چھوڑے گا میرے بھائی۔ تو کتنا سستا سوتا، ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ کتنی نسبتیں مل رہی۔ تو آج اس ادارے کے لیے میں نہیں کہتا لاکھوں دو، ہزاروں دو، جو تمہاری حسب توفیق ہے، کم سے کم 50,000 روپے کا تعاون کرو، اللہ تمہارے مال جان میں، تاکہ 1 مہینے کے لیے بچوں کے راشن پانی کا انتظام ہو سکے۔ کون ہے اپنے مال میں سے دل کھول کے اس ادارے کے ساتھ تعاون کرتا ہے؟ اللہ برکت عطا فرمائے۔ اللہ بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارے YouTube چینل رابعہ خان کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو بآسانی مل سکے۔ شکریہ۔